میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، ان پر عمل۔ فرمایا فلا یترکوا لکسل القوم، قوم کی سستی کی بنا پر اس کو ختم نہیں کیا جائے گا کہ لوگ کہیں جی لوگ بڑے ڈھلے ہو گئے ہیں، لوگوں کا ذوق نہیں رہا لہذا ختم نو رہن دیو۔ فرمایا نہیں، لوگوں دی سستی دی بنیاد تے ختم قرآن تراویح کے دوران ختم نہیں کیتا جائے گا، بلکہ یہ سنت جاری رہے گی، یہ سنت جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ بخلاف ما بعد التشہد من الدعوات، بخلاف وہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا تشہد میں۔ تشہد کیا ہوتا ہے؟ تشہد ہوتا ہے جب ہم آخر میں بیٹھتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، جس میں ہم عطیات پڑھتے ہیں، وہ تشہد ہے۔ کیا ہے؟ وہ تشہد ہے۔ کہتے ہیں اس میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا آخر میں، وہ مسئلہ اور ہے۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَتْرُكُهَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ يَسْقُلُ الْقَوْمِ، کہا کہ ان کو ترک کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر اگر سستی پیدا ہو گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، تو وہ جو ہم تشہد میں دعائیں پڑھتے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تشہد میں کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ دعائیں، دعا آخر میں ہوتی ہے، عطیات پڑھتے ہو، اس کے بعد درود پڑھتے ہو، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دعائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم جو تشہد میں بیٹھ کر، یہاں لفظ آیا دعوات، کیا آیا لفظ؟ دعوات۔ اور دعوات جمع ہے دعا کی۔ دعوات کس کی جمع ہے؟ تو ہم ختم خواجگانہ پڑھتے ہیں اللہم یا مجیب الدعوات، یعنی ایک دعا سننے والے نہیں، ساری دعا سننے والے رب۔ اللہ تو ساری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہر التجا کو سننے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے آپ کو، مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آتا ہے کہ عطیات میں، عطیات یعنی تشہد، عطیات ہم لوگ کہتے ہیں یہ ایشیا والے، عطیات میں یہ پڑھو، عطیات خود ایک پڑھنے والی چیز ہے، اس میں کیا پڑھو؟ اصل میں تشہد ہے، کیا ہے؟ اور قعدہ ہے، تشہد بھی نہیں ہے بلکہ اصل ورڈ کیا ہے؟ قعدہ۔ قعدہ کا مطلب بیٹھنا۔ اور قعدہ اگر 2 رکعت کی نماز ہو تو ایک ہی ہوتا ہے، اور 4 رکعتی ہو تو 2 قعدے ہوتے ہیں، قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو سب یہ اخیرہ ہی ہوتا ہے۔ یہ قعدہ کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، عطیات ایک الگ مضمون ہے، وہ پڑھنا پڑتا ہے۔ عطیات کے بعد کیا ہے؟ درود شریف ہے۔ درود شریف کے بعد دعا ہے۔ یہ دعا ایک نہیں ہوتی کہ آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھیں، ربنا آتنا، اس میں آپ چاہو تو 20 دعائیں پڑھ سکتے ہو عطیات میں۔ اور آپ کوشش کیا کرو اگر آپ پاس وقت ہو نا تو عطیات کے بعد درود شریف، درود شریف کے بعد آپ کیا پڑھتے ہو زیادہ؟ رب اجعلنی، یہ یوم یقوم الحساب، پھر پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا، یہ پڑھو، پھر پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا، پڑھتے جاؤ، رب اشرح لی صدری، یعنی دعائیں جتنی آتی ہیں نا عربی میں، وہ دعائیں اپنی پٹواری زبانیں نہیں مانگنی۔ وہ دعا سے مراد وہ جو قرآن میں اور حدیث میں معصور دعائیں معصورہ، اور وہ دعائیں جو قرآن میں مذکور ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، ان کو عطیات کے آخر میں 10-15 جتنی دعائیں کر سکتے ہو مانگو۔ اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہے کہ رخ بھی خدا کی طرف ہے، دل بھی خدا کی طرف، اور خدا سے مانگ رہے ہو، یہ سب سے اچھا موقع ہے مانگنے کا، اور توجہ بھی ادھری ہے، اور یہ وہ مانگے گا جس کے دل میں تڑپ ہوگی۔ تو ایک دعا نہیں ہے، تو وہ یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ڈر ہو کہ بھئی لوگ سستی کا شکار ہو جائیں گے، نماز ہی نہ چھوڑ دیں، تو وہ یوں کریں کہ وہ دعائیں چھوڑ دیں۔ یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، عام حالات میں بھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ جو آپ کو بتایا وہ یہ کہ ختم قرآن اس طرح نہ چھوڑا جائے جس طرح ہم تشہد میں دعائیں چھوڑنے کا ہمارے پاس اختیار ہے نا آخر میں، کیوں کہ قوم کے اندر سستی آ جائے گی تو دعائیں چھوڑ سکتے ہو۔ اس مسئلے پر تم قیاس نہ کرنا کہ قوم سست ہوئے تو پھر قرآن چھوڑ سکتے ہو، پھر کہو گے قوم سست ہے تو وتر بھی رہن دیو، قوم سست ہے تو اس طرح کرو تراویح بھی رہن دیو، کیوں؟ قوم میں سستی ہے۔
پھر کہیں گے عشاء دی نماز بھی رہن دیو، پھر کہیں گے فجر دی سب تو اوکھی ہے بالکل ہی رہن دیو، کیونکہ قوم کے اندر سستی ہے. قوم کی سستی کا جہاں جہاں حل موجود ہے وہ ہم اپنائیں گے، اور جہاں موجود نہیں وہاں ہم شریعت کے آگے گردن جھکا دیں. یہی مسلمان کہتے ہیں اس میں جو جھک جائے. پھر فرمایا پھر فرمایا کہ ہاں لیکن ينبغي ان يأتي بالصلاة على النبي علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن کہا کہ مناسب یہ ہے کہ وہ صرف دعائیں چھوڑے، نبی پاک کو درود نہ چھوڑے. دیکھو قدم قدم پر یہ وہ کتاب ہے جو کئی 100 سال پہلے لکھی ہوئی، لیکن اس کے اندر اس کتاب میں نے آپ کو کئی مسئلے بتائے ہیں جو اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کا پرچار کرتے ہیں. اس کے اندر ہے اعلیٰ حضرت کو تبھی 100 سال 100 سال ہوا ہوگا. یہ بہت پرانی ہے، یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں، اسی لیے اس کو فتاوی عالمگیری کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس وقت بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ دعائیں چھوڑ دو لیکن درود نہ چھوڑو. پتہ چلا دعاؤں میں وہ اثر نہیں جو درود میں ہے. دعائیں چھوڑ دو، قوم کی سستی کی بنیاد پر دعائیں چھوڑ دو. تو ہمیشہ وہ چیز ترک کرائی جاتی ہے جس میں حرج نہ ہو، اور اس چیز کو روکا جاتا ہے جس کے جانے سے حرج پیدا ہو. لوگوں کے دلوں میں یہ ایمان پیدا کیا گیا اس کتاب کے ذریعے کہ تم چھوڑو، دعا چھوڑ دو لیکن درود نہ چھوڑو. وجہ کیا ہے؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے جو درود پڑھ لے گا خدا اس کی دعائیں خود بخود قبول فرمائے. درود کے اندر ساری دعائیں خود بخود آ جائیں. بہرحال دوستو، پھر یہ میں یہیں تک رکھتا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ بیان جو ہے ابھی لگتا یوں ہے کہ 2 مجلسوں میں اور چلے گا، اور چلنے کے بعد پھر اور جو ابواب آ رہے ہیں آگے انشاءاللہ ان پر بات ہوگی. اللہ آپ سب کو خوشیاں نصیب کرے. محبت ذوق شوق سے آپ